بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قصے سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی ہماری کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا جن برائیوں میں قوم کے افراد مبتلا تھے، اور فرمایا شعیب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اے میرے قوم کے لوگ، تم ناپ تول کرنے میں آگے پیچھے کمی بیشی نہ کرو۔ اور اسی طرح قوم کے لوگوں سے حضرت شعیب نے یہ بھی کہا اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ناپ تول میں تم لوگوں کے ساتھ انصاف اور برابری کرو، آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کے حقوق کو تم نہ مارو۔ اور اسی طرح مزید اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو نصیحت کی وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اس زمین پر تم فساد نہ پھیلاؤ، شر اور فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ چند نصیحتیں اور دعوت تھی شعیب علیہ السلام کو اپنے قوم کے ساتھ۔ رہی بات قوم کے لوگوں کا کیا جواب تھا جب شعیب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اب قوم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قوم کے لوگوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری عبادت، تمہاری تلاوت، جو کچھ تم اللہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کیا تمہاری یہ عبادت ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ ہم ان تمام کی عبادت کو ترک کر دیں جن کی عبادتیں ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ آباء و اجداد اصنام کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو اپنی عبادت کی برکت سے، اپنی تلاوت کی برکت سے، کہ ہم اپنے معبودوں کو ترک کر دیں اور ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ اور قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ اصلاتک تأمرک، کیا تمہاری عبادت ہمیں اسی بات کا حکم دیتی ہے؟ گویا کہ شعیب علیہ السلام کی جو عبادت تھی، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس عبادت کے بارے میں قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہی تمہاری عبادت ہے جو ہمیں اس بات پر حکم دیتی ہے، ہمیں حکم دیتی ہے اور ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے سے کیا ہے؟ روکتی ہے۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے؟ تمہاری عبادت ہمیں ہمارے مال کی آزادگی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ہمارا اپنا مال ہے، ہم اس بارے میں آزاد ہیں، جیسے چاہیں ہم اسے استعمال کریں، جیسے چاہیں ہم اسے خرچ کریں، جیسے چاہیں ہم اور جہاں سے چاہیں ہم اسے کیا ہے حاصل کریں، لیکن تم ہمیں روکتے ہو۔ مال میں جو ہمیں آزادگی حاصل ہے، تم اسے ہمیں روکتے ہو، ہماری آزادگی کو ختم کرنا چاہتے ہو۔
تو کیا تمہاری عبادت نے اسی بات کا حکم دیا کہ ہمارے معبودوں کو ہم چھوڑ دیں، ترک کر دیں اور ہم اپنے مال کے معاملے میں آزاد نہ رہیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، اے شعیب تو بہت ہی زیادہ باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ یعنی ایک قسم کا قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کے ساتھ طنز کیا اور تنزیہ طور پر کہا تو بہت ہی زیادہ باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، اسی لیے تو ہمیں کیا ہے، ہمارے معبودوں کو ترک کرنے کا تو حکم دیتا ہے، اور مال میں جو ہمیں آزادگی حاصل ہے اس آزادگی کو تو ختم کرنا چاہتا ہے۔ المہم قوم کے لوگ اپنی مرضی سے ناپ تول میں آگے پیچھے کمی بیشی کیا کرتے تھے، زمین پر فساد پھیلایا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے جب ان کی اصلاح چاہی تو قوم کے لوگوں نے قبول کرنے کے بجائے اور اپنی اصلاح کرنے کے بجائے شعیب علیہ السلام کے ساتھ طنز کیا، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ جو تم عبادت کرتے ہو شاید تمہاری ہی عبادت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو ترک کر دیں اور اپنے مال میں ہم اپنی مرضی سے نہ رہیں، کیونکہ تو بہت ہی زیادہ باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ المہم جب قوم کے لوگوں کی طرف سے یہ رویہ پیش آیا تو شعیب علیہ السلام نے مزید اور اپنے قوم سے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اے میرے قوم کے لوگ، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ میں اپنے معاملے میں، اپنی دعوت میں سچا ہوں اور اس کی دلیل میرے پاس میرے رب کی طرف سے ہے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور میرے رب نے اپنے طرف سے بہت ہی اچھے رزق سے مجھے نوازا ہے۔ یعنی نبوت اور رسالت سے شعیب علیہ السلام کو جو نوازا گیا کہ ایک بہت ہی بہترین رزق، ایک بہت ہی بہترین نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے۔ تو شعیب نے رب کی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے قوم کے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے طرف سے ایک بہت اہم نعمت سے نوازا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کی، اور جو دعوت لے کر کے آیا ہوں یہ دعوت میں اپنے طرف سے نہیں لایا ہوں بلکہ رب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے۔ شعیب نے مزید کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں تمہیں جن باتوں کا حکم دیتا ہوں ان باتوں کی میں خود مخالفت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کیونکہ جب شعیب علیہ السلام قوم کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان کے مال کے بارے میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مال جائز طریقے سے حاصل کرو، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، تو قوم کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید شعیب ہمیں روک کر اپنے لیے میدان ہموار کرنا چاہتا ہے اور ہمیں ہٹا کر خود اپنے آپ کو میدان میں لانا چاہتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں قوم کے ذہنوں میں یہ جو بات تھی اس کو صاف کرنا چاہا، اس کو روکنا چاہا اور کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، میرا قطعی یہ ارادہ نہیں کہ میں ان بات کی مخالفت کروں جن کا حکم میں تمہیں کیا ہے دیتا ہوں، بلکہ میرا ارادہ کیا ہے؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ صرف یہی ہے کہ میں تمہاری اصلاح اور تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں، ما استطعت، جتنا میرے اندر استطاعت اور طاقت ہے تمہاری اصلاح کرنے کی، یہی میری چاہت ہے اور یہی میرا ارادہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وما توفیقی الا باللہ، اور مجھے اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ توفیق حاصل ہوگی، مجھے اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق، میں اللہ ہی سے توفیق حاصل کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں۔
وعلیہ توکلت والیہ انیب، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر میں توکل، اعتماد، بھروسہ کرتا ہوں، والیہ انیب، اور اسی کی طرف کیا ہے میں اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، اور اسی کی طرف کیا ہے میں اپنے آپ کو لوٹاتا ہوں۔ تو قوم کے افراد نے جب شعیب علیہ السلام کے ساتھ طنز کیا اور دعوت کو رد کیا، تو شعیب نے مزید اور اچھے انداز سے صفائی کے ساتھ قوم کے ساتھ پیش آتے ہوئے کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، اور میں ان باتوں کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتا جن باتوں کو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تم یہ نہ سوچو کہ تمہیں منع کر کے میں خود جو ہے اس میدان میں اتر آؤں گا جب میدان خالی دیکھوں گا، بلکہ جو میں تمہیں منع کرتا ہوں اسی پر میرا بھی عمل ہے، اور میں قطعی مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری خیرخواہی کے لیے، اور اسی پر توکل، بھروسہ، اور اسی کی طرف کیا ہے میں جھکنے والا ہوں۔ المہم مزید اور شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے کہا، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اے میرے قوم کے لوگ، لا یجرمنکم شقاقی، میری مخالفت کرنا کہیں اس بات میں تمہیں مبتلا نہ کر دے، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ میری مخالفت کرنا، میری دعوت کو ٹھکرا دینا، انکار کر دینا، کہیں تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے، کہیں تم اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس مصیبت میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کو مبتلا کیا تھا۔ جب قوم نوح نے نوح علیہ السلام کے اپنے نبی کی دعوت کا انکار کیا، اور ہود علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے نبی کی دعوت کا انکار کیا، اور اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اپنی نبی کی دعوت کا انکار کیا، مزید اور لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے نبی کی دعوت کا انکار کیا، تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انہیں اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک اور برباد کیا۔ تو گویا کہ شعیب علیہ السلام سے پہلے جو اقوامیں گزری تھیں اور ان کے ساتھ جو حشر ہوا اور ان کا جو انجام ہوا برا، نبی کی تکذیب پر، شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو ان سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا اور رہنمائی اور تعلیم دی کہ اے میرے قوم، میں تمہاری اصلاح کرنے کا چاہتا ہوں اور تمہیں برائیوں سے روک کر ہدایت صحیح راستے پر لانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور میری دعوت کو قبول نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہو جو انجام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کے ساتھ جو ہے پیش آیا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم استغفار کرو اپنے رب سے اور اسی کی طرف لوٹو، رجوع کرو، توبہ کرو، کیونکہ میرا رب بہت ہی زیادہ رحیم ہے، یعنی رحم کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ تو بہت ہی اہم پہلو شعیب علیہ السلام نے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ اگر تم دعوت کو قبول نہیں کرتے تو تمہارے ساتھ عین ممکن ہے کہ وہی انجام ہو جو انجام قوم نوح کے ساتھ، قوم ہود کے ساتھ اور قوم صالح کے ساتھ ہو۔ مزید اور وما قوم لوط منکم ببعید، اور وہی انجام تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے جو قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ اور یہ قوم لوط کون؟ منکم ببعید، قوم لوط کا انجام تم سے کوئی بہت دور نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ لوط علیہ السلام اور ان کے قوم پر جو عذاب آیا اس کے لیے بہت کئی زمانہ عرصہ نہیں گزرا، بلکہ کچھ سال پہلے ہی، کچھ عرصے پہلے ہی، کچھ زمانے پہلے ہی بات آئی،
اور جو مقام تھا، جس جگہ پر قوم لوط بسی ہوئی تھی، وہ جگہ بھی تم سے کوئی بہت دور نہیں بلکہ ہم سے بہت ہی قریب ہے۔ تم جو ہے عبرت اگر حاصل کرنا چاہو تو آسانی سے کیا ہے عبرت حاصل کر سکتے ہو اور اپنی اصلاح کر سکتے ہو۔ اور مزید شعیب نے کہا اپنے قوم سے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر ان اقواموں کا انجام تمہیں معلوم ہے، ڈرو، اصلاح کرو اپنی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے مغفرت کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف لوٹو، توبہ کرو، إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، میرا رب بہت ہی زیادہ رحیم ہے اور ودود ہے۔ المہم یہ ایک اہم بات تھی جو شعیب علیہ السلام کی طرف سے اپنے قوم کے ساتھ یا قوم کے سامنے پیش کی، اور وہ یہ پچھلے اقوام کے ساتھ جو انجام ہوا اس کا ذکر کیا۔ شعیب علیہ السلام نے ڈرایا کہ کہیں تمہارے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جو معاملہ پچھلی اقواموں کے ساتھ پیش آیا۔ رہی بات اس بات کے بعد، یعنی جو شعیب علیہ السلام نے پچھلی اقواموں سے قوم کے لوگوں کو ڈرایا ان کے انجام سے، اب اس کے بعد قوم کا کیا جواب رہا؟ کیا قوم نے اصلاح کر لی، یا کیا قوم میں کچھ نرمی پائی گئی، اصلاح کی امید پائی گئی؟ اگر غور کیا جائے قرآنی آیات پر تو کوئی اصلاح اور کوئی نرم پہلو قوم کے لوگوں کے درمیان نہیں پایا گیا، بلکہ مزید اور سختی انہوں نے اپنایا، اور اسی طرح بہت ہی سخت جملوں کے ساتھ نبی اللہ شعیب علیہ السلام کا جواب دیا اور کہا قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہطک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو کچھ باتیں کہتے ہو اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور تمہیں ہم بہت ہی کمزور سمجھتے ہیں، وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور تمہارے اپنے رشتہ دار اگر نہ ہوتے تو ہم تمہیں ضرور کیا ہے سنگسار کرتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز، اور تجھے کوئی حیثیت والی ہستی ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ قوم کے لوگوں کا جواب تھا اتنا سخت اور جسے کہتے ہیں بد اخلاقی، لیکن اس کی تفصیل کی ضرورت ہے حضرات۔ اس جملے کی انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں مزید اس نقطے کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ آج کی ملاقات پر اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے کہ الہ امین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم